حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، چاہے وہ پرتکلف ہی کیوں نہ ہو. تو جب بھی بھوک ستاتی تو کسی شخص کو ڈھونڈ کے لے آتے اور اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے. ایک دن ایک مہمان کو ڈھونڈ لائے اور کھانا تیار تھا تو کہا کہ اللہ کا مبارک نام لیجیے اور شروع کیجیے. اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا. تو کہا کہ میاں تیرا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ میں تجھے اللہ کے نام پہ ہی تو کھلا رہا ہوں کہ تو اس کا بندہ ہے، اور اگر تو اس کا نام ہی گوارا نہیں کرتا تو پھر کیا باقی بچا؟ اس نے کہا روٹی کے چند لقموں کے لیے میں اپنے بت سے بے وفائی نہیں کر سکتا. میں بتوں کا پجاری ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہے، لیکن میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تو اتنا غیرت مند ہے، اپنے بتوں کے ساتھ تیری یہ وفا ہے، تو سن پھر میں بھی اللہ کے نام کے علاوہ تجھے ایک لقمہ نہیں دے سکتا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، اٹھ کے چلا گیا. وہ چلا گیا تو جبریل آ گئے، رب کا سندیسہ دیا، ابراہیم تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا. یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا، تیرا نام لینا گوارا نہیں تھا. کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک 70-80 کے پیٹے میں ہوگا. تو کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا کہ میں اس کو دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے. اب ابراہیم علیہ السلام ان کو ڈھونڈ رہا، وہ پہاڑ چڑھ رہا تھا تو آواز دی، او میاں آ جاؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. اس نے کہا آ جاؤں گا لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا. کہا نہ لینا، آ جاؤ. آیا دسترخوان پہ بیٹھا، کھانا شروع ہوا تو کہنے لگا کہ پہلے تو بڑے غصے میں تھے، جلال میں تھے کہ رب کا نام نہیں لوگے تو کھانا نہیں دوں گا. ایک دم تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا اسی رب کا سندیسہ آیا ہے کہ مجھے بھی تو اتنا عرصہ ہوا کہ دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں دے سکے. تو اس نے کہا تیرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے بھی اس اپنے رب کا غلام بنا لے. تو جو اسے مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا تو یہ نہیں دھوکہ کھانا چاہیے کہ فلاں کے پاس رزق اتنا ہے اس لیے وہ اللہ کا مقبول ہے، فلاں تخت حکومت میں بیٹھا ہے اللہ کا مقبول ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس کے منکر ہیں، اس کے وجود کے منکر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اتنا عطا کرتا ہے. بلکہ فرمایا اگر تمہارا مجھے لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوں، چونکہ ان کو سب کچھ دنیا پہ دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. لیکن مسلمان کہیں گے ہم تو پھر مار ہی دیے گئے. تو تمہاری دل جوئی مقصود ہے، تمہارا لحاظ ہے، ورنہ ہم ان کو اتنا دیں کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوں. یہ فرعون جو تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بلکہ کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور اپنی پرستش کرواتا تھا. ساری زندگی کوئی بیماری تو دور کی بات ہے، اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا. رزق اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتا. وہ صرف رب المومنین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. صرف مومنوں کا رب نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو دین دے دیا گیا.